بہت سے لوگ ایسے ہیں وضو کرنے کے ٹائم میں بہت سے ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے ان کا وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو ان کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے آئیے آج ہم آپ کو وضو کرنے کا سب سے اچھا طریقہ پریکٹیکل میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وضو بھی صحیح ہوگا اور آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ آئیے ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ شروع ہم کریں گے، اگر کسی کو دعا یاد ہے تو دعا پڑھ لیں، بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام۔ اگر یہ دعا کسی کو نہیں یاد ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اور شروع کریں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک تین مرتبہ دھونا ہے، تین مرتبہ۔ اب کس طرح ہم دھوئیں گے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ دونوں ہاتھ ہمارا گٹوں تک، پہلے دائیں ہاتھ کو پھر اس کو 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے گٹوں تک۔ ہمارا یہ ہاتھ گٹوں تک دھل گیا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ہمیں کلی کرنا ہے۔ کلی اس طرح سے کریں گے کہ پانی پورے حلق تک پہنچ جائے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لیے اور نکال دیے، وہ کلی نہیں کہلائے گی۔ کلی اس طرح سے ہونا چاہیے کہ پانی پورا حلق تک پہنچ جائے۔ اب ہم آپ کو کلی کر کے بتائیں۔ اگر کسی کے پاس مسواک ہو تو مسواک بھی کر لیں، کیونکہ مسواک کرنا سنت ہے، اور اگر مسواک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ بھائی کلی ہم کیسے کریں گے؟ ہاتھ میں پانی لیں، کلی کرنے کے ٹائم میں آپ تھوڑا غرارہ بھی کریں تاکہ پانی حلق تک پہنچ جائے۔ پانی لے کر کے تھوڑا غرارہ کرنا ہے۔ تین مرتبہ کلی ہو گیا۔ اب ہم 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے۔ ناک میں پانی اس طرح سے ڈالنا ہے کہ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اس طرح سے پانی ڈالیں۔ پھر یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو ناک کے اندر ڈالیں تاکہ کوئی بھی نجاست اندر ہو، گندگی ہو تو وہ نکل جائے۔ 3 مرتبہ ڈالیں گے پانی۔ ناک بھی ہو گیا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ہمیں چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھونا ہمارے لیے فرض ہے۔ وضو میں 4 فراز ہیں، اس میں سے سب سے پہلا فرض چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ ہم پیشانی کے بال کے جگہ سے لے کر کے ٹھڈی کے نیچے حصے تک پورے چہرے کو دھونا ہے، اور ایک کان کے لو سے لے کر کے دوسرے کان کے لو تک کوئی بھی جگہ خشک نہ رہنے پائے۔ اب اس طرح سے ہم چہرہ دھو لیں گے۔ اگر آپ کی داڑھی ہو تو داڑھی میں پانی لے کر کے تھوڑا لال کر لیں اس کو۔ چہرہ بھی میرا مکمل طریقے سے دھل گیا۔ اس کے بعد ہمیں 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کو کہنیوں تک دھونا ہے۔ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اب کہنیوں تک ہم کس طرح دھوئیں گے؟ اسے پانی لیں گے یہاں پہ اور لے کر کے ہمیں اس طرح سے دھونا ہے۔ یہ 1 مرتبہ ہوا۔ پھر ہم پورا یہ 2 مرتبہ، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ اب بہت سے لوگ لیتے ہیں جیسے نل میں بیٹھ گئے اور اس طرح سے بھگا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا ہم کو، بلکہ ادھر سے پانی آپ کو یہاں تک پہنچنا چاہیے۔ پھر ہم 3 مرتبہ بائیں ہاتھ میں اس طرح سے لیں گے۔ یہ بھی ہمارا دھل گیا، ایک بھی جگہ باقی نہیں ہے۔ اب یہ دھلنے کے بعد ہمیں مسح کرنا ہے۔ جو سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے، پورے حصے کا مسح کرنا سنت ہے۔
تو ہم آئیے ٹوپی اتار کر کے اور مسح کرتے ہیں۔ مسح کرنے کا طریقہ بہت لوگ اس طرح سے مسح کرتے ہیں، اس کا مسح ہوتا ہی نہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ تینوں انگلی کو آپس میں ملائیں گے، اور ملانے کے بعد ہمیں یہ سر کے اوپری حصے سے لے کے جانا ہے، اور بال میں انگلی ٹچ ہونا چاہیے، پھر پیچھے تک ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں۔ یہ تینوں انگلی کو ملانا ہے اور اس کو ہمیں سر کے اوپری حصے سے پیچھے لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد پیچھے لے کر کے چلے گئے، پھر یہ ہتھیلی کو ہمیں پیچھے سے آگے لے کے آنا ہے۔ آگے لے کے آئے، ہتھیلی کا بھی مسح ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہمیں شہادت کی انگلی کو کان میں مسح کرنا ہے، جیسے یہ کان کی جو سوراخ ہوتے ہیں یہاں پہ ہمیں مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد انگوٹھا بچہ، انگوٹھے سے ہمیں کان کے پچھلے حصے کا اس طرح سے مسح کرنا ہے۔ یہ ادھر سے نہیں کرنا بلکہ ایسے ہمیں کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہاتھ کی ہتھیلی یعنی پچھلے حصے سے ہمیں گردن کا مسح کرنا ہے، اس طرح سے۔ یہ ہمارا مسح مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد مسح کرنے کے بعد ہم پھر پیر دھو لیں گے۔ اب پیر ہم اس طرح دھو لیں، جیسے ابھی پیر ہم دھو رہے ہیں تو ہمیں یہ انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے، انگلیوں کا بھی خلال کرنا سنت ہے، اور ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھو لیں۔ یہ بھی ہو گیا۔ پھر بایاں پیر 3 مرتبہ اس کو بھی ہم دھو لیں، اس کے بھی انگلیوں کو خلال کر لیں۔ یہ ہمارا وضو مکمل صحیح طریقے سے ہوا۔ اب ہم اگر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی صحیح ہوگی اور وضو بھی صحیح ہوا۔ وضو میں 4 فرائض ہیں، جو ہم اس طرح سے وضو کیے تو وہ 4 فرائض ادا ہو گئے، اور باقی جو سنتیں ہیں وہ بھی ادا ہو گئی۔ اس طرح سے وضو کریں، انشاءاللہ آپ کی نماز مکمل